بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ خزرج کے نمایاں سردار اور یثرب کے معدود چند زوما میں سے تھے۔ وہ نہایت ذہین، حاضر جواب، خوش بیان اور بلند آواز شخص تھے۔ جب بولتے تو محفل پر چھا جاتے اور جب تقریر کرتے تو سامعین کو مسحور کر لیتے۔ وہ یثرب کے ان افراد میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے جیسے ہی مکی نوجوان داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پرسوز و دلکش آواز اور بلند و دلگداز لہجے میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے سنا، اس نے اپنی حلاوت تاثیر سے ان کی سماعت کو اسیر کر لیا، اپنے حسن بیان سے ان کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا اور اپنی ہدایت و تشریح سے ان کے عقل کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا اور پیغمبر اسلام کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لینے کی وجہ سے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کے شہسواروں پر مشتمل ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال اور آپ کے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ کے سامنے ایک مؤثر تقریر کی، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے نبی پر درود و سلام سے اور اس کا اختتام ان الفاظ پر کیا: یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنی اولاد کی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا چیز ملے گی؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنت۔ جنت کا لفظ جیسے ہی لوگوں کے پردے سماعت سے ٹکرایا، ان کے چہرے فرط مسرت سے جگمگا اٹھے اور ان کی پیشانیاں خوشی سے دمکنے لگیں اور سب نے یک زبان ہو کر کہا: اس بدلے پر ہم راضی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خطیب بنا لیا، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شاعر تھے۔ جب بھی عرب قبائل کے وفود اپنے فصیح البیان خطبہ اور قادر الکلام شاعر کو لے کر مفاخرہ یا مناظرہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خطیبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے شاعروں کا جواب دینے کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرماتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ پکے مومن، سچے متقی، اپنے رب سے ڈرنے والے اور ہر اس چیز سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنے والے تھے جو اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور غمگین ہیں اور خوف و خشیت کے مارے کانپ رہے ہیں، تو ان سے پوچھا: ابو محمد، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈرتا ہوں کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے جواب دیا: وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ناکردہ اعمال پر تعریف کی خواہش کرنے سے منع فرمایا ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، اسی طرح اس نے خود پسندی سے بھی روکا ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں خود کو پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دیر تک ان کو تسلی دیتے رہے، پھر آخر میں ارشاد فرمایا: ثابت، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم ایک قابل تعریف زندگی گزارو، شہید کی موت مرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ؟ یہ مژدہ جاں سن کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور وہ بے ساختہ بول اٹھے:
کیوں نہیں یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید محبت اور گہرے تعلق کے باوجود آپ کی مجالس سے کنارہ کش ہو کر اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے، یہاں تک کہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے سوا دوسرے کسی ضروریات سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کرتے ہوئے فرمایا ان کا حال مجھ کو کون بتا سکتا ہے، تو ایک انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، ان کی خبر میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اور جب وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سرنگوں رنج و غم سے گھل رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا کہ ابو محمد آپ کا کیا حال ہے، تو انہوں نے جواب دیا بہت برا۔ اور جب اس کا سبب دریافت کیا تو بولے تم جانتے ہو کہ میری آواز اونچی ہے جو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اور اس کے متعلق قرآن میں جو کچھ نازل ہو چکا ہے وہ بھی تمہارے علم میں ہے۔ میں تو اپنے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے سارے اعمال رائگاں ہو گئے اور میں اہل دوزخ میں سے ہوں۔ انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا جا کر ان سے کہہ دو کہ تم اہل جہنم میں سے نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہو۔ یہ ان کے لیے ایک غیر معمولی بشارت تھی جس کی امید وہ زندگی بھر کرتے رہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور اس شہادت کی طلب میں جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دی تھی، جنگ کے خطرناک ترین معرکوں میں گھستے رہے، مگر ہر بار وہ ان کے بالکل قریب سے ہو کر گزر جاتی اور وہ اسے حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں اور مسیلمہ کذاب کے درمیان مرتدین کے خلاف جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے علم بردار حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کے سردار، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پوری فوج کے سپہ سالار تھے، جس میں انصار و مہاجرین اور عرب بادیہ نشین سب شامل تھے۔ جنگ کے پہلے مرحلے کے بیشتر معرکوں میں مسیلمہ کذاب کی فوجیں مسلمانوں پر غالب رہیں، یہاں تک کہ دشمن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے اور ان کی بیوی ام تمیم کو قتل کر دینا چاہا۔ انہوں نے خیمے کی تنابیں کاٹ ڈالیں اور اس کو بری طرح پھاڑ ڈالا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز مسلمانوں کی کمزوری اور ان کے انتشار و پراگندگی کے جو مناظر دیکھے اور ایک دوسرے پر طعن و تشنی اور الزام تراشی کی جو باتیں سنیں، انہوں نے ان کے دل کو رنج و الم اور ان کے دل کو غم و اندوہ سے بھر دیا۔ اس وقت شہروں کے رہنے والے بادیہ نشینوں پر بزدلی کا الزام لگا رہے تھے اور صحرا نشین شہریوں کو طعنہ دے رہے تھے کہ یہ ٹھیک سے نہیں لڑ رہے ہیں اور انہیں کیا معلوم کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن سر سے باندھا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے۔ کتنی بری ہے یہ حرکت کہ تم نے دشمن کو اپنے اوپر جرت کا موقع فراہم کیا، اور کیسی ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم نے ان کے سامنے کم ہمتی اور پست حوصلگی کا ثبوت دیا۔
پھر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، خدایا، مسلمہ اور اس کے متبعین نے جس شرک کا ارتکاب کیا ہے اور مسلمانوں نے جس کمزوری کا اظہار کیا ہے، میں اس سے تیری جناب میں اپنی برات اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر حضرت برا بن مالک، حضرت عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ جیسے مبارک و فراخندہ فعال صحابہ کرام کے شانہ بشانہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے اور شجاعت و مردانگی کی ایسی مثال قائم کر دی جس نے مسلمانوں کے دلوں کو غیرت و حمیت اور دشمن کے سینوں کو خوف و رعب سے بھر دیا۔ وہ برابر لڑتے اور ہر ہتھیار سے مقابلہ کرتے رہے تاکہ زخموں سے چور ہو کر میدان جنگ میں گر پڑے، اور اس شہادت سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں جس کی بشارت ان کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور اس فتح سے ان کا دل خوش ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ذریعے عطا فرمائی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ایک قیمتی زرہ تھی۔ ایک مسلمان ادھر سے گزرا تو اس نے وہ زرہ ان کے جسم سے اتار کر اپنے پاس رکھ لی۔ ان کی شہادت کی اگلی رات کو ایک مسلمان نے ان کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے اس سے کہا، میں ثابت بن قیس ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا، میں تم کو ایک وصیت کر رہا ہوں، خبردار اس کو ایک خواب کی بات کہہ کر ٹال نہ دینا۔ کل جب میں قتل کر دیا گیا تو اس حلیے کے ایک مسلمان کا گزر میری طرف سے ہوا۔ اس نے میری زرہ اتار لی اور اسے اپنے خیمے میں جو کیمپ کی فلاں سمت میں واقع ہے لے گیا اور اس کو ایک ہانڈی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سے کجاوا رکھ دیا۔ تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ان سے کہنا کہ وہ زرہ لینے کے لیے کسی آدمی کو اس کے پاس بھیج دیں۔ وہ زرہ ابھی تک اسی جگہ پر ہے، اور میں تم کو ایک دوسری وصیت بھی کر رہا ہوں، خبردار اس کو ایک سونے والے کا خواب سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا کہ جب آپ مدینہ میں خلیفہ کے پاس پہنچیں تو ان سے کہیں کہ ثابت بن قیس کے ذمے یہ قرض ہیں اور ان کے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں، وہ میرے قرض ادا کر دیں اور میرے غلاموں کو آزاد کر دیں۔ جب وہ آدمی نیند سے بیدار ہوا تو اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر جو کچھ سنا اور دیکھا تھا سب ان کے سامنے بیان کیا۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو زرہ لینے کے لیے بھیجا اور وہ اس کو اسی جگہ ملی جس کی نشاندہی انہوں نے کی تھی۔ چنانچہ اسے لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بتائی اور ان کی وصیت بیان کی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کو نافذ کر دیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے مرنے کے بعد کی کوئی وصیت نافذ کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔